میڈم اب ہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بات کریں گے جس کی قیادت ابھی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو کیا آپ ہمارے ناظرین کو سادہ اور عام فہم الفاظ میں بتا سکتی ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے کیا, کس طرح سے کام کرتا ہے, اس کا ایلیجبلٹی کرائٹیریا کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک ویژن ہے, ایک خواب ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا. اور یہ ویژن اور خواب کب جو ہے اسٹارٹ ہوا, یہ جب وہ ایگزائل کی زندگی گزار رہی دبئی میں. اور میں ان کو اس پہ خراج تحسین ضرور پیش کروں گی کہ ان کے اس وقت بہت مسائل تھے. ان کے میاں جو ہے ان کو آصف علی زرداری صاحب, انہوں نے ان کو جو اس وقت کے عامر تھے جیل میں رکھا ہوا تھا. ان کے سارے جو مالی معاملات تھے, ان کے اکاؤنٹس فریز کیے ہوئے تھے, جو ظلم کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. لیکن بیوی شہید تب بھی ان مسائل کے ہوتے ہوئے بھی, اپنے گھر سے باہر ہوتے ہوئے بھی وہ ہمارے عوام کا سوچ رہی تھی. تو یہ پروگرام, اس کے خط و خال جو ہیں وہ دبئی میں طے پائے, کافی میٹنگز اس پہ ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا, وہ ہم سے جدا ہو گئی. اور پھر اس پروگرام کا جو سہرا ہے وہ ہمارے صدر پاکستان آصف علی زرداری کو جاتا ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس پروگرام کو انٹروڈیوس کیا, نہ وہ انٹروڈیوس کیا لیکن اس میں جو شرائط رکھی وہ خواتین کے لیے بہت جو ہے بہتر ثابت ہوئی. سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ آپ کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہونا, یہ شرط ہے آپ کی اس پروگرام کا حصہ بننے کی. اب آپ کو پتا ہوگا بہت ساری ایسی خواتین ہیں جن کو کبھی ان کے شناختی کارڈ نہیں بننے تھے, وہ کبھی قومی دھارے میں شامل نہیں ہونی تھی, ہمارے ڈیٹا بیس میں نہیں آنی تھی. اس پروگرام نے لوگوں کو اس بات کی طرف مائل کیا کہ وہ اپنے بیویوں کی رجسٹریشن کرائیں. حالانکہ وہ جو سٹارٹ میں اس کی بڑی مخالفت ہوئی کہ بینیفیشری عورت کیوں ہے, ہیڈ آف دا ہاؤس ہولڈ ہماری جو ہے, ہم جس کو مانتے ہیں وہ از دا وومن آف دا ہاؤس, ناٹ دا مین آف دا ہاؤس. تو اس وجہ سے ایک تو شناختی کارڈ بنے. ہم اب بے فارم بھی مانگتے ہیں, تو بے فارم میں لوگوں نے اپنی بچیوں کا بھی اندراج کراتے ہیں لوگ. نہیں تو آئی بلانگ ٹو خیبر پختونخوا, اور وہاں پہ اکثر جو ٹرائبل ایریاز ہیں, ایون شہروں میں بھی, جب آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بچے آپ کے کتنے ہیں, تو وہ اگر 3 یا 4 بتاتے ہیں تو وہ صرف اپنے. ابھی ریسنٹلی میرے جاننے والے پڑھے لکھے, میں نے ان سے پوچھا تو اس نے کہا میرے 3 بچے ہیں. میں نے کہا صرف 3 ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. تو میں نے کہا کہ وہ نام بتایا کہ یہ تینوں مردانہ نام تھے. تو میں نے کہا کہ اس میں لڑکی کوئی نہ ہے کہ لڑکیاں ہیں؟ تو میں نے کہا میرا اپنے 3 کیوں بتایا کہ لڑکیاں بھی ہیں 2. تو میں نے کہا وہ آپ کی گنتی میں نہیں آتی. تو یہ ساری باتیں ہیں جس کو اس پروگرام نے اس خاتون کو جو بے نام تھی اس کو نام دیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو معاشی طور پہ خود مختار کیا ہے کہ وہ اپنے, ہماری کیونکہ شرط ہے کہ ہم بایو میٹرک کے بعد پیسے دیتے ہیں, تو خاتون گھر سے نکلتی ہے, وہ میرے خیال میں وہ 3 مہینے کے بعد اس کا ایک ہی طرف باہر نکلنا ہوتا ہے جب وہ پیسے لینے جاتی ہے. تو ہم نے خواتین کی موبلٹی کو بھی انشور کیا ہے. تو اس پروگرام ایک بہت سیدھا سادہ پروگرام ہے, بہت اس کی مخالفت کی جاتی ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بیکاری بنا رہے ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ یہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام. اٹس ناٹ اے چیریٹی پروگرام, اٹس این انکم سپورٹ پروگرام. دیکھیے, انکم آپ کی ہے اور آپ کی جو اخراجات ہیں اور جو آپ کی آمدنی ہے, اس کے اندر اس مہنگائی کے دور میں بہت سارے لوگوں کو دگ و دو کرنی پڑتی ہے, وہ نہیں پورا کر پاتے. تو یہ پروگرام اس گیپ کو فل کرنے کے لیے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی کام نہیں کریں گے. دیکھیے, ہم اس وقت جو پیسے دے رہے ہیں 13,500 ابھی اس طرح ہم نے کیا ہے, 3 مہینے بعد دیتے ہیں. اس رقم میں کوئی گھر چل نہیں سکتا ٹوٹل. ہاں, جہاں اخراجات کی مد میں آپ کو کمی پڑ رہی ہے وہ ان کمی کو پوری کر سکتا ہے. تو یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے کہ ہم نے لوگوں کو بھیک مانگنے پہ لگایا ہوا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اور یہ صرف پاکستان نہیں, یہ پوری دنیا میں, امریکہ جیسے ملک میں, انگلینڈ جیسے ملک میں, ان کے بھی سوشل پروٹیکشن پروگرامز ہیں جہاں ریاست کا فرض ہے کہ جب اس کا شہری کہیں مصیبت پہ پھنس جاتا ہے تو ریاست نے اس کا ہاتھ تھامنا ہے. تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ ہاتھ ہے جو اس تکلیف کے وقت میں, اس مشکل کے وقت میں آپ کا ہاتھ تھامتا ہے. اور اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ بہت سیدھی سادھی ہیں. وہ ہے آپ کا بے فارم ہونا بچوں کا, آپ کا اپنا قومی شناختی کارڈ ہونا, پھر آپ کا جو ہے بجلی کا بل اگر گھر کا ہے کوئی تو وہ ضرورت ہے ہماری. تو یہ کچھ چند چیزیں ہیں. پہلے ہم گھروں میں جا کے سروے کرتے تھے, لیکن اب ہم ڈائنامک رجسٹریز ہم نے کھولی ہیں اور سارا سال ہم لوگوں کے رجسٹر کرتے ہیں.
ہمارا ایک اسکور ہے، اس کے مطابق کوئی کوشچنس ہے، کوئی 41 ہے، وہ پوچھے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک کیلکولیشن کی جاتی ہے کہ کیا وہ مستحق ہے امداد کا یا نہیں. یہ طریقہ کار. سو میم ایک تو یہ بتائیے گا کہ کرنٹلی کتنے خاندان اس سے مستفید ہو رہے ہیں؟ کرنٹلی تو تقریباً اس وقت 98 لاکھ خاندان ہے اور ان کی تعداد 1 کروڑ تک جلدی مجھے لگتا ہے کہ پہنچ جائے گی. چونکہ یہ پروگرام اس میں ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ ہم ایک دفعہ کسی کو مالی امداد کا مستحق قرار دے دیں تو پھر ہم اس کو دیکھیں کہ واقعی وہ ابھی بھی اس امداد کے مستحق ہیں یا نہیں ہے. تو ہم نے ابھی ری سرٹیفکیشن شروع کی ہے. جن خاندانوں کو 3 سال پورے ہو چکے ہیں ہم سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے معاونت لیتے ہوئے، ان خاندانوں کے لیے ہم نے اب شرط رکھی ہے کہ وہ ری سروے کریں. ری سروے کروانے کا جو مقصد ہے، اور وہ 30 جون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے، 30 جون ہماری لاسٹ ڈیٹ ہے. اس کے لیے اس لیے یہ ہم نے کیا ہے کہ ہم ہر 3 سال بعد ایک ری اسیس کریں فیملی کو، جو 3 سال کے عرصے میں کوئی بہتری اگر آ گئی ہے تو وہ ہمارے پروگرام سے ایگزٹ کریں. کیونکہ اس وقت لوگ دھڑا دھڑ رجسٹریشنز کرا رہے ہیں، لوگوں کو مسائل ہیں، لیکن چونکہ ہماری بجٹری کنسٹرینٹس ہیں تو ہم ایک نمبر کو ہی پیسے دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو مستحق ہے لیکن ہم ان کو اس وجہ سے نہیں دے سکتے کیونکہ آلریڈی ہمارے پاس نمبر زیادہ ہے. تو ایک تو اس میں ہماری ہیلپ ہوگی کہ جو نئے آنے والے ہیں ان کے لیے جگہ بنے گی. اس کے علاوہ ہم ایک بے نظیر ہنر مند پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ہم زندگیاں آسان کرتے ہیں کچھ پیسے دے کے کہ جہاں وہ مشکل میں پھنس جائیں ہمارے بینیفیشری ان کے خاندان. ہم نے زندگیاں بہتر بنائی اور زندگیاں بہتر بنائیں گی ہمارا جو ہنر مند پروگرام ہے. اس وقت پوری دنیا میں جو ہے ڈیمانڈ ہے ہر طرح کی ہیومن ریسورس کی، تو وہ پاکستان کو کیسے پوری کرنی ہے، کس طرح سے پوری کرنی ہے، تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور جلدی ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. میڈم یہ بتائیے گا جب آپ نے چیئرپرسن کا عہدہ سنبھالا تو اس وقت کون سا ایسا اہم مسئلہ تھا جس پہ آپ کو قابو پانے کی آپ نے سوچا کہ اس پر بہت ضروری ہے قابو پانا؟ وہ کون سا ایسا ایک اہم مسئلہ تھا نمایاں؟ دیکھیے ہمارا سب سے اہم مسئلہ جو ہے نا، اور جو جب میں اس جوائن کیا تو میں اپنے صدر پاکستان رسول زرداری صاحب کے پاس گئی ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ مجھے انہوں نے اس عہدے کے لیے جو ہے نا وہ چنا ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے 2 چیزیں جو ہے نا وہ انشور کرنی ہے. ایک کہ جو پیمنٹ ہوتی ہے ہماری بینیفیشریز کو پوری ہو، اس میں کسی قسم کی کوئی کٹوتی نہ ہو، اور دوسرا کہ عزت و احترام سے ہو. تو اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. پہلے جب میں آئی تو ہمارے پاس صرف 2 بینک تھے جو لوگوں میں پیسے تقسیم کرتے تھے. اب وہ ہم نے نمبر بڑھا کے 6 کر دیا ہے، لیکن اس سے بھی بہتر ہم ایک ماڈل کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ جولائی تک ہم اس کو لانچ کر لیں گے کہ جو خواتین ہیں ہماری، جو بہنیں ہیں ان کو ہم بینک اکاؤنٹ کھول دیں تاکہ وہ اپنے بینک اکاؤنٹ سے اپنے پیسے لے لیں. یہ جو ایجنٹس وغیرہ کا یہ بیچ میں سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے. اور یہ میں نے اپنے سارے جو ہمارے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لوگ ہیں ان سے بڑی ان کو پتہ ہے اور دے انڈرسٹینڈ دس. میں نے کہا 0 ٹالرنس ہو. اگر مجھے کہیں سے بھی شکایت آئی کہ کہاں کسی خبر تھا تو ان کے ساتھ کوئی مس بہیو کرتا ہے، کیونکہ ہم سب پبلک سرونٹس ہیں اور ہماری نوکری کا مقصد ہے ان کو سرو کرنا. اور اگر ہم ان کو سرو کرتے ہوئے پبلک سرونٹس ہوتے ہوئے ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں یا رویے اپنے غلط رکھتے ہیں تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اور جہاں ہمارا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے پیسوں کے لین دین میں، وہاں بھی ہماری ضرورت ہے. میڈم اگر ہم پسماندہ علاقوں کی بات کریں جیسے بلوچستان، اندرون سندھ، جنوبی پنجاب یا پھر ایکس فاٹا، تو ان علاقوں تک کیسے BISP پروگرام کی جو ہے وہ رسائی مؤثر بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیے بلوچستان کے لیے میں پھر صدر پاکستان صاحب کا ذکر یہاں پہ کروں گی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ بلوچستان کو خصوصی توجہ آپ لوگ دیں. تو ہمارے ایک 2 اور پروگرام ہیں وسیلہ اس کے تحت جو ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو 2 پروگرام اور ہیں. وہ ایک نشو و نما کا پروگرام ہے، وہ ان خواتین کے لیے ہے. آپ کو پتہ ہے ایکسٹنٹنگ بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا،
تو وہ ہم نے جو ہے جو خواتین ہماری بینیفیشریز اس میں جو حملہ ہو جاتے ہیں خواتین، تو ان کی وہ پریگنینسی سے لے کے ہم اس کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، اس کو مالی امداد دیتے ہیں، خوراک دیتے ہیں جہاں ضرورت ہو، وہ سیشیز ہیں جو نیوٹرینٹس ہیں وہ دیتے ہیں، اور جب وہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے پھر بچہ جب تک 2 سال کا نہیں ہو جاتا تو اس کو بھی ہم اس کی گروتھ کی مانیٹرنگ کرتے ہیں، کیونکہ اسٹنٹنگ ایک ایسی بیماری ہے کہ اگر وہ پہلے 2 سال میں ایڈریس نہیں ہوتی تو وہ irreversible ہو جاتی ہے. تو ہم اس میں بھی بچے کی جو ہے خوراک کا اس کی گروتھ کو جو ہے مانیٹر کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایک اور پروگرام ہے، وہ تعلیمی وظائف کا پروگرام ہے. اگر بچے اور بچیاں اسکول جا رہے ہیں اور 70% ان کی اٹینڈنس ہوتی ہے تو اس میں بھی ہم ایکسٹرا پیمنٹس کرتے ہیں بچے اور بچیوں کے لیے. لڑکیوں کو ہم زیادہ پیسے دیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بچیاں زیادہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ آئیں. تو ہم نے یہ لیوریج دی ہوئی ہے بلوچستان میں کہ ہمارا ویسے تو جو کٹ آف سکور ہے کفالت پروگرام جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ انکنڈیشنل ہماری کیش ٹرانسفر ہے، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. لیکن یہ جو 2 پروگرام ہیں نشو و نما اور تعلیمی وظائف، اس کو ہم کنڈیشنل کیش ٹرانسفر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ کنڈیشن یہ ہے کہ شرط کہ اس کا پریگننٹ ہونا، بچہ کے پیدا ہونا. اور جو تعلیمی وظائف کا پروگرام اس کی شرط یہ ہے کہ بچہ جو ہے بچہ یا بچی اسکول میں پڑھ رہا ہے اور اس کی اٹینڈنس جو ہے وہ 70% ہے. تو یہ باقی پورے ملک کے لیے جو ہے وہ 32 ہی سکور ہے، انہیں کو ملتا ہے جو ہمارے بینیفیشریز ہیں. لیکن بلوچستان کے لیے ہم نے اس کو تقریباً یونیورسل کر لیا ہے. وہاں ہم نے 70 تک بھی اگر سکور کسی کا چلا جاتا ہے تو ہم انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر تو نہیں دیتے، لیکن جو یہ کنڈیشنل کیش ٹرانسفر ہے نشو و نما اور تعلیمی وظائف تو وہ لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ میں یہ ڈسکشن میں آیا تو یہ کہا گیا کہ اس میں جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا کی، تو ہم ابھی ہمارا بورڈ جو ہے نیا آ جائے گا، ان کے سامنے ہم رکھیں گے کہ اس جو 70% کی کوریج ہے ہم ان کو بھی دے دیں جو نیولی مرجڈ ایریاز ہیں خیبر پختونخوا. میڈم، کیا آپ تصور کرتی ہیں کہ BISP ایک غیر سیاسی ادارہ ہے یا پھر مختلف حکومتوں میں اس پر کوئی حکومتی یا سیاسی جو ہے اثرات بھی آپ نے محسوس کیے؟ دیکھیے بالکل غیر سیاسی ادارہ ہے. جب یہ بنا تو اس وقت یہ فارمز کے ذریعے جو ہے تقسیم مطلب لوگوں کو دیا گیا، اور کس کو دیا گیا؟ آپ کے MLAs کو دیا گیا، آپ کے MPs کو دیا گیا کہ آپ اپنے علاقوں میں یہ فارم تقسیم کریں اور لوگوں سے یہ ہمیں دیں انفارمیشن تاکہ ہم ان کی مدد کر سکیں. اس وقت یہ فارم اکراس پارٹی لائنز دیے گئے. کسی مطلب اگر پیپلز پارٹی کے MNA کو 20,000 ملے فارم تو نون لیگ کے MNAs کو بھی 20,000 فارم ملے. جو بھی اور پارٹیاں تھیں، JUI والے تھے یا جو بھی پارٹیاں تھیں، ایکول ہوا، کسی کو کوئی پولیٹیکل لیوریج اس میں نہیں دی گئی. تو یہ ویژن ہے بی بی شہید کا، اور یہ ویژن ہے ہمارے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا. دس از دا پروگرام فار دا پور. یہ غریب لوگوں کا پروگرام ہے، اور غریب جو ہے وہ ہم اس کی سیاسی وابستگی کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں، نہ ہمارا اس سے کوئی غرض ہے. اگر وہ ہمارے کرائٹیریا پہ پورا اترتا ہے، نو میٹر اس کی پولیٹیکل ایفیلیشن کیا ہے. لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جب یہ جو پیچھے حکومت آئی تھی تبدیلی والی، انہوں نے اس پروگرام کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کی. انہوں نے اس نام کو چینج کرنے کی کوشش کی. دیکھیں بی بی شہید کا نام جو ہے وہ اس پروگرام کی پہچان ہے، اور یہ آئیڈیا ان کا ہے، اور یہ انٹلیکچولی ڈسآنیسٹی ہو جائے گی، بہت بڑی ڈسآنیسٹی، کہ ہم ڈس ایسوسیٹ کر دیں بی بی شہید کو اس پروگرام سے. وہ بی بی اگر آپ ریزیلینس کی بات کرتے ہیں، بہادری کی بات کرتے ہیں، اور عورتوں نے کسی کو رول ماڈل بنانا ہے تو بی بی شہید ہے. پاکستان کی خواتین کے لیے بی بی، بلکہ دنیا کی خواتین کے لیے شی از سمبل آف ہوپ. تو یہ چیز تو ہم بدل نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کوشش کی. لیکن چونکہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو اس کا نام رکھا گیا تھا بینظیر انکم سپورٹ، تو ٹوٹلی غلط طریقے سے ایک احساس کے نام سے پروگرام شروع کر لیا گیا پیرالل، جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں تھی، اس کا کوئی جو ہے قانونی وجود نہیں تھا. پروگرام بی بی کی تصویریں سب عمارتوں سے اتار لی گئیں، سب دفاتر سے اتار لی گئیں،
تو پولیٹیکل تو کس نے کیا؟ جنہوں نے کیا وہ آپ ان سے پوچھیں یہ سوال. ہم تو ابھی بھی مجھے جو اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ بھئی آپ نے کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں دیکھنی, آپ نے جو ڈیزرونگ ہے اسی کو جو ہے آپ نے کیٹر کرنا ہے, اور انشاءاللہ ہم اسی طریقے سے اس کو چلائیں گے. بہت نقصان کیا پچھلی حکومت نے اس پروگرام کا, غلط پروپیگنڈا کیا گیا, جھوٹ بولے گئے. میں یہ بتانا ضرور سمجھوں گی کہ ایک کچھ آڈٹ پیرز بنے ہوئے جو کچھ ہر 6 مہینے بعد جب بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ آتی ہے تو بڑی بڑی خبریں ہر چینل پہ ہر اخبار میں آ جاتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اربوں روپے کی کرپشن. اب وہ میں آپ کو اربوں روپے کی کرپشن بتا دوں کیوں کیا تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو آپ 8 لاکھ لوگوں کو یہ کہہ کر نکالا گیا تھا اس پروگرام سے کہ یہ نان ڈیزرونگ تھے اور یہ جو ہے پارلیمنٹیرین تھے اور یہ پتہ نہیں جو ہے بڑے بڑے افسر تھے. اس کی حقیقت کیا تھی؟ جو فلٹرز لگائے گئے اس پروگرام میں وہ یہ تھا کہ ایک پاسپورٹ جس کا تھا اس کو نکال دیا, کسی نے ارجنٹ شناختی کارڈ بنایا تھا اس کو نکال دیا, کوئی عمرہ کرنے گیا تھا تو اس کو نکال دیا, کوئی زیارتوں پہ گیا تھا تو اس کو نکال دیا. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کسی کے پاس پاسپورٹ کا ہونا, بہت سارے لوگ جو ہیں جو اصول کے لیے روزگار کے لیے باہر ملک جانا چاہتے ہیں وہ پاسپورٹ بناتے ہیں, تو یہ کیا وہ امیر ہو جاتے ہیں اس پاسپورٹ سے؟ ارجنٹ شناختی کارڈ بنانے سے وہ ہم نے خود شرط رکھی تھی کہ شناختی کارڈ کا ہونا ضروری ہے رجسٹریشن کی, تو لوگ دیکھیں ہر طرف لوگ دوڑتے ہیں تو انہوں نے اپنے لیے ارجنٹ شناختی کارڈ بنا لیے ہوں گے. اب یہ کوئی گراؤنڈ تو نہیں ہے کسی کو ڈکلیئر کرنا کہ یہ جو بڑا امیر ہے. اچھا عمرہ یا حج ہے تو ہمارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ جائیں, وہ ساری وہ گھروں میں کام کریں گی خواتین, آپ دیکھ لیں وہ جو ہے نا وہ پیسے جوڑتی ہیں کہ میں نے عمرہ کرنا ہے یا حج کرنا ہے یا زیارتوں پہ چلے جانا ہے وہ اپنے اس حساب سے. تو وہ یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بہت امیر لوگ ہیں. پھر کہا گیا کہ سرکاری ملازمین, ہاں سرکاری ملازم گریڈ 4 کا بھی ہوتا ہے. تب ہماری پالیسی نہیں تھی, میں بڑی کلیئرٹی اس پہ دینا چاہتی ہوں کہ تب ہماری پالیسی نہیں تھی کہ سرکاری ملازمین اس میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے سکتے. تو لوگوں نے لیا تو سے استفادہ کر رہے تھے. اب ہم نے پالیسی چینج کر لی ہے, تو اب ہم سرکاری ملازم کو نہیں انٹرٹین کرتے اس پروگرام میں. تب ایسی بات نہیں تھی. تو ایسا کوئی بہت بڑا دھوکہ اور وہ نہیں ہوا تھا. کچھ ایسی تھیں چیزیں جس کو اننیسیسری طور پہ ہائی لائٹ کیا. اس کا نقصان کیا ہوا میں آپ کو یہ اس کا نقصان بتاتی ہوں کہ برٹش گورنمنٹ ہمیں ایک گرانٹ دیتی تھی 20 ملین پاؤنڈ کی ایئرلی. یہ معاملہ جب فلور آف دا ہاؤس پہ اٹھایا گیا اور اس کی بڑی تشہیر کی گئی, نام اس کا بیسکلی سارے پروپیگنڈے کا مقصد یہ تھا کہ اس پروگرام کو ڈسکریڈٹ کیا جائے. تو وہ ظاہری بات ہے جب پارلیمنٹ کے فلور پہ بات ہوتی ہے تو باقی ممالک تو اس کو بہت سیریس لیتے ہیں. وہ یہ ڈیبیٹ وہاں بھی پھر ہوئی برٹش پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, وہ ایز اے لون نہیں دے رہے تھے, وہ گرانٹ دے رہے تھے, وہ ہمارے لیے گفٹ تھی. ایز اے ریزلٹ یہ ہوا کہ جی وہ پیسے وہ آج تک بند ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے بہت پاکستان کی خدمت کری, غریب لوگوں کے 20 ملین پاؤنڈ جو تھے. اب جیسے وہ ایک حضرت تھے, انہوں نے وہاں فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا کہ جی ہمارے تو سارے پائلٹ ہیں, ہمیں ڈگریاں چاہیے ہیں. آج تک ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ اس نقصان کو بھگت رہے ہیں, اور جس طریقے سے ہماری ایئر لائنس نے اس کو بھگتا ہے ہمارے. تو یہ جب بھی میری اپیل ہوگی اپنے پارلیمنٹیرین بہن بھائیوں سے, چاہے جس پارٹی سے ان کا تعلق ہے, کہ جب آپ فلور آف دا ہاؤس پہ بات کرتے ہیں تو فیکٹس اور فگرز کے ساتھ بات کریں. آپ لوگ جو ہیں پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے ملک کا نقصان نہ کریں. ملک جو ہے وہ سب سے پہلے ہے, ہم سیاسی پارٹیاں بعد میں ہیں, ہماری پولیٹیکل ریلیشنز بات, لیکن ملک کا نقصان کسی صورت میں نہیں. میڈم اگر آپ کو مکمل خود مختاری حاصل ہو اس پروگرام کی تو کون سی ایسی 3 جو ہے وہ تبدیلیاں ہیں جو یہاں پہ آپ نافذ کرنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ ہے, میں نے آپ سے کہا کہ نیا بینکنگ سسٹم میں فوراً اس کو, لیکن چونکہ ایک ٹیکنیکل کام ہے اس پہ ٹائم لگ رہا ہے, اس کی ٹیکنیکلٹیز ہیں. بینکس کو اس بات پہ راضی کرنا کہ کسی بھی بینک میں جا کے ہماری بینیفیشری اکاؤنٹ کھلوا لی تھی, بہت لمبا مرحلہ تھا. میں شکر گزار ہوں اسٹیٹ بینک کی کہ وہ کیونکہ ریگولیٹر بینکوں کا وہی ہے, شاید ہماری بات نہ سنتے, ان کی بات سن رہے ہیں. اور یہ وہ ابھی جو ہے یہ مرحلہ ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں گے کراچی, لاہور, گلگت اور کوئٹہ, جو مین سٹیز ہیں ہر ریجن کی. تو وہاں سے ہم اس کو شروع کریں گے.
تو اور دوسرا جو میں چاہ رہی ہوں اور انشاءاللہ ہم نے اس پہ کام بھی شروع کر لیا ہے وہ اسکلس کا پروگرام. کیونکہ دیکھیے ہمارے لوگوں ہے محنت کش لوگ ہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں, اور اس پہ بھی اگین آپ کہیں گے پولیٹیکل سائڈ پہ چلی گئی ہے. ایک کریڈٹ ہمارے چیئرمین پارٹی کے جو بانی تھے ذوالفقار علی بھٹو کو جاتا ہے کہ پاسپورٹ کا حصول انہوں نے بہت آسان بنایا, جس کی وجہ سے اور یہ جو مڈل ایسٹ یہ سارے دروازے ہمارے لوگوں کے لیے کھولے. ہمارے لوگ گئے, انہوں نے وہاں اپنے لیے بھی ایک اچھی زندگی جو ہے کی اور ملک کی معیشت کو بھی کنٹریبیوٹ کیا. تو اب جو ہے چونکہ دنیا بدل رہی ہے, بہت تیزی سے بدل رہی ہے, تو اب لیبر کی جو تعریف ہے وہ بھی بدل گئی. اب لوگوں کو اسکلڈ لیبر چاہیے, انسکلڈ لیبر کوئی بھی ملک جو ہے, تو یہ لوگ بھی جو گئے بھی ہوئے آنا شروع ہو گئے واپس. تو جو اسکلڈ لیبر کی مارکیٹ ہے بہت بڑی مارکیٹ ہے انٹرنیشنل. اس وقت جو ہم نے اوورسیز فاؤنڈیشن پاکستان کے ساتھ بھی بات چیت شروع کی ہے کہ ڈیمانڈ جو کہ باہر سے ان کے پاس آتی ہے, تو 4 لاکھ اسکلڈ ورکرز تو صرف جرمنی کو چاہیے. اسی طرح باقی دنیا ہے, تو ہم کیوں نہ ایسے اپنے لوگوں کو ٹرین کر کے ان کو وہ اسکل سکھا کے وہ سرٹیفکیشن جو ڈیمانڈ کرتی ہے وہ ملک جہاں بھی انہوں نے جانا ہے تو ان کو وہاں بھیجیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے اپنے لیے جو ہے بہتری لا سکیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک تو یہ ہے, اور تیسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین خاص کر جو ہماری ہیں اس میں ہم نے کام بھی شروع کیا ہے. جو ہماری دستکار خواتین ہیں, آرٹیزن خواتین ہیں, ان کو کس طرح ہم کنیکٹ کر سکیں تھرو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, تاکہ وہ جو مڈل مین ہے وہ اس کا جو انفلوئنس ہے وہ تھوڑا کم ہو اور ان کو زیادہ جو ہے بینیفٹ ملے جو بھی وہ کام کرتی ہیں. کیونکہ ایک پیس بنانے میں آپ کو پتہ ہے آپ تو کتنے دن ان کے لگ جاتے ہیں, تو اس طرح سے ان کی پیمنٹ ہوتی نہیں ہے. تو یہ سارے پروگرام جو ہے آپس میں جڑے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے اللہ نے موقع دیا اور ہمت دی تو یہ ہم کر کے رہیں. میڈم آج کی گفتگو کا آخری سوال, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ زندگی کا کوئی ایک پیغام یا کوئی ایک سبق جو آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے محفوظ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ میری تو یہ نوجوان نسل کے لیے ہوگا کہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا سیکھیں. آپ کے ماں باپ نے آپ کو تعلیم دلوائی ہے, آپ کے ماں باپ نے آپ کی تربیت کی ہے, پھر باقی جو ہے نا ذمہ داریاں ان پہ نہ ڈالیں. میرے پاس بہت سارے ایسے لوگ آتے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے کہ بھئی اس کی نوکری کے لیے یا اس طرح سے, تو اپنے ماں باپ کو اس اذیت میں نہ ڈالیں. کیونکہ کسی کے پاس جا کے پھر یہ کہنا, کیونکہ آپ ایک ٹائم آتا ہے کہ ماں باپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی ہم نے اپنے بچوں کو ایک اتنا پروٹیکٹڈ ماحول دیا ہوا ہے کہ ان کی نوکری بھی باپ کی ذمہ داری ہے, اس کے بعد اس کی جو گھر اس کو بنا کے دینا بھی باپ کی ذمہ داری ہے, اس کی شادی کرانا بھی جو ہے نا وہ باپ کی ذمہ داری ہے. لڑکیوں تک تو سمجھ آتی ہے چونکہ لڑکیاں شاید ان کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہوتی, ان کو بھی کوشش کرنی چاہیے. لیکن لڑکوں کو تو اپنے پاؤں پہ خود کھڑا ہونا ہے. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں, اپنے ماں باپ کو جو انہوں نے آپ کے لیے کیا ہے وہ بہت ہوتا ہے, لیکن ان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ آپ کی ساری عمر کی ذمہ داری ان کے پاس ہوگی, تو یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے. آپ اور ماں باپ کو بھی میں یہ کہوں گی کہ بچوں کو انڈیپینڈنٹ بنائیں, بچوں کو جو ذمہ داریاں ہیں وہ خود پوری کریں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بچے کا ہر کام جو ہے نا یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. آپ ویسٹرن ورلڈ سے کوئی اچھی اقدار ہم سیکھ لیں کہ جب 18 سال کا بچہ ہو جائے تو وہ پھر خود کمائے, کچھ نہ کچھ کرے, چھوٹی نوکری کر لے, لیکن سیلف سسٹینیبل ہو, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو, ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے. ماں باپ پہ بوجھ مت بنو, اپنے لیے خود کھڑے ہونا سیکھو. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلے دن سے ہی اربوں روپے لاکھوں روپے کمانے شروع ہو جائیں. اپنی محنت کی جو کمائی ہے, جو اپنے ہاتھ سے آپ نے اپنے لیے کیا, یہ بہت جو ہے فخر کی بات ہے. اور یہی پیغام ہوگا میرے نوجوانوں کو کہ آگے بڑھو, دنیا بہت بڑی ہے. بہت شکریہ میڈم پروگرام کے